پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. یہ ترانہ آپ نے سنا, آپ نے دیکھا. کل جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ رہے تھے اور فضا میں جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوئے سعودی عرب کی, جس طرح سے F-15 لڑاکا طیاروں نے, جو کہ ظاہر سعودی عرب کے تھے, ان کا ویلکم کیا, ان کو اپنے حصار میں لیا, یعنی ان کے جہاز کو, اور پھر ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا, تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ وزٹ ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی غیر معمولی ہو سکتا ہے, جس پر ہم نے ظاہر بات بھی کی تھی. کچھ لوگ اس کو دوحہ سمٹ کے تناظر میں بھی دیکھ رہے تھے کہ آیا دوحہ سمٹ کے بعد اس طرح سے ایک فقید المثال استقبال ہونا, کیا یہ دوحہ سمٹ سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں؟ جو پاکستان اور سعودی عرب کی اپنی ایک تاریخ ہے, جو کہ 8 دہائیوں پر محیط ہے, جو برادرانہ تعلقات ہیں, جو دوستی ہے, اور جس طرح سے ہر مشکل گھڑی میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, کیا یہ جو کل معاہدہ ہوا یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ تو اسی پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ان کا اس میں کلیدی کردار رہا, اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, یعنی ایسے ہی جیسے کہ نیٹو ممالک کا جو معاہدہ ہے آپس میں, اسی طرز پر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہے. یہ تو ظاہر ہم شامی صاحب سے بھی پوچھیں گے. بہرحال اس پر جو سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان صاحب, انہوں نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک. تو یہ جب انہوں نے ٹویٹ کی تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ الفاظ اپنے جو ہے وہ کہے کہ واقعی یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایکس پر پیغام لکھا, انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا محمد بن سلمان صاحب کا, اور اس عزم کا ادا کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو تجارتی تعلق ہے اس کو بھی مزید مستحکم کیا جائے گا. اب کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو تشویش ہو سکتی ہے, اس میں بھارت صف اول پر ہے. جو پہلا رد عمل آیا ہے بھارتی وزارت خارجہ کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی حکومت اس پیش رفت سے آگاہ تھی, لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت کے یعنی کہ جو مفاد ہیں اس کے بارے میں یہ معاہدہ کیا کہتا ہے کیا نہیں. اس تمام تر صورتحال پر ہی ہم بات کریں گے. شامی صاحب, سر سبز ہلالی پرچم کی بہار دکھائی دی ہمیں ریاض میں, دونوں پرچموں میں ویسے بھی ایک ہی رنگ ہے, اور شہباز شریف صاحب جب پہنچے 21 توپوں کی وہاں پر سلامی بھی دی گئی الیمامہ پیلس میں, وہاں پر یہ معاہدہ سائن ہوا, بہت اچھے مناظر سب کچھ. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو 8 دہائیوں سے بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, پھر اس دفاعی معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ترانہ جو سنایا ہے جی, وہ سعودی عرب نے آفیشلی ریلیز کیا ہے. جی ہاں, اور وہ 7 دن تک سعودی عرب کے جو ذرائع ابلاغ ہیں نا ان پہ سنایا جائے گا, وہاں کے سوشل میڈیا پہ, وہاں کے ٹیلی ویژن پہ, وہاں کے ریڈیو پہ. ٹھیک. تو یہ سعودی عرب, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو معاہدہ ہے نا یہ دفاعی معاہدہ ہے. صحیح. یعنی کوئی جارحیت کا اعلان نہیں ہے. اچھا, کسی بھی ملک کے خلاف؟ کسی بھی ملک کے خلاف. ٹھیک ہے. تو اسرائیل ہو یا انڈیا ہو, ان میں سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں. اگر وہ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ان پہ چڑھائی کرنی ہے, ان پہ حملہ کرنا ہے. ٹھیک. دفاع کرنا ہے. جب کوئی حملہ کرے گا تو دونوں ملک جو ہے مل کر دفاع کریں گے, اور ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر انڈیا جو ہے امن سے رہنا چاہتا ہے, بسم اللہ. اسرائیل جو ہے اپنی حدود کے اندر رہنا چاہتا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق تسلیم کرتا ہے, بسم اللہ, اپنی جگہ رہے. تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے. صحیح ہے. یہ کوئی جارحیت کا اعلان نہیں ہے کسی کے خلاف. دوسری بات یہ ہے تو سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ابتدا ہی سے مثالی رہے. دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے, دفاع میں بھی اور معیشت میں بھی. ٹھیک ہے. یا مشکل حالات میں؟ مشکل حالات میں بھی. جب پاکستان کو ضرورت پڑی سعودی عرب اس کے ساتھ تھا, جب سعودی عرب کو ضرورت پڑی پاکستان اس کے ساتھ تھا. ٹھیک.
تو پاکستان نے سعودی عرب کے جو فوجی افسر ہیں ان کو تربیت بھی دی ہے، ان کو ٹرین کیا ہے. پاکستان کے فوجی دستے سعودی عرب میں متعین بھی رہے ہیں اور وہاں سیکورٹی کے فرائض ادا بھی کرتے رہے. صحیح. اور پاکستان، اور جس طرح پاکستان اور چین جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں، بالکل اسی طریقے سے سعودی عرب اور پاکستان یہ بھی ٹائم ٹیسٹڈ ہے. ان کی دوستی جو ہے وہ بھی صحراؤں سے زیادہ وسیع ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں جو ابتدائی دور ہے سلطان عبدالعزیز کا، اس میں جو معیشت جو ہے سعودی عرب کی، اس کو استوار کرنے میں ایک پاکستانی ہمارے انور علی پاکستان حکومت کے پاکستان کے بڑے اعلیٰ افسر تھے، انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا. صحیح. بلکہ پہلے تو جو ریال کا نوٹ ہوتا تھا اس پہ ان کے دستخط بھی ہوتے تھے. اچھا. تو بہرحال پھر یہ نیشنل بینک کے ساتھ بڑا تعاون رہا، نیشنل بینک بھی وہاں کام کرتا رہا. اور دفاع کے معاملے میں جب پاکستان کو ضرورت ہوئی، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت پاکستان کا خزانہ خالی تھا. ٹھیک. زر مبادلہ کی اس کو شدید کمی کا سامنا تھا. صحیح. اور یہ خدشہ تھا کہ اگر دھماکے کر دیے جائیں گے تو جو پیٹرول ہے اس کی قیمت جو ہے آسمان کو چھو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ طوفان اٹھے گا کہ پاکستانی معیشت اس کو برداشت نہیں کر پڑے گی اور سیاست بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو پاکستان میں ایک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں. صحیح. اور بین الاقوامی پریشر بھی. ایسے میں پریشر تو اپنی جگہ تھا. تو اگر کیونکہ پابندیاں لگیں گی تو معیشت کو مشکلات ہوں گی. صحیح. اس وقت سعودی عرب کے حکمران تھے عبداللہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز. صحیح. جو اس وقت بادشاہ ہیں سلمان بن عبدالعزیز، ان کے بڑے بھائی. انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو تیل جو ہے مفت فراہم کریں گے 3 سے 4 سال تک. صحیح ہے. یعنی کسی معاوضے کے بغیر. اچھا. وہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ وہ بھی نہیں. بس وہ ہاں کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ڈیفرڈ پیمنٹ ایک ایسی فرضی بات تھی. اچھا. اور اس کا اعلان بھی نہیں کیا. اچھا. چپکے سے خاموشی سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. اچھا. بہرحال پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ دھماکے کر سکے اور اس کی معیشت جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے. صحیح. اور معاشرے میں افراتفری پیدا نہ ہو. تو سعودی عرب، اس سے پہلے سعودی عرب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو خلاف کمپین چلی تو اس میں مہم چلی، اس میں انہوں نے بھٹو صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان صلح کرانے کی بڑی کوشش کی. ریاض الخطیب ان کے سفیر ہوتے تھے. صحیح. انہوں نے یہاں بہت کوشش کی کہ مصالحت ہو جائے پی این اے کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور بات چیت کراتے رہے، دونوں کو ایک میز پہ بٹھایا اور بڑی کوشش کی. اس سے پہلے جو بھٹو صاحب نے جو اسلامک کانفرنس کا اجلاس ہوا یہاں پاکستان 74 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد، جس میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی لایا گیا. صحیح. اور بنگلہ دیش سے بھی رشتہ جو استوار ہوا. تو اس میں اور پاکستان کو ایک نئی طاقت اور توانائی ملی کہ پاکستان جو ہے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے. لاہور میں وہ سمٹ ہوئی. جی ہاں. اس میں سعودی عرب نے شاہ فیصل تھے، شاہ فیصل نے اور ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. صحیح. اور انہوں نے پاکستان کو ایک نئی توانائی دینے کے لیے اپنی کوشش کی. ٹھیک. تو یہ ایک طویل تاریخ ہے. اور میں بتاؤں گی یہ جو پھر افغانستان پر جب سوویت قبضہ ہوا، فوجیں وہاں داخل ہوئی، اس کے بعد جو افغان جہاد ہے اس کو بھی سعودی عرب نے سپورٹ کیا. تو اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب سے تھا. بڑا ایک بہت بڑا یعنی مالدار گھرانہ تھا جس کے وہ سپوت تھے. وہ یہاں آئے اور بھی سعودی بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی یہاں آتے رہے، جہاد میں حصہ لیتے رہے. اور سعودی عرب جو ہے اس زمانے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتاب چھپی وارن ٹیرر یا کسی اور کتاب میں میری نظر سے گزرا کہ اب پاکستان کو ہیلی کاپٹرز کی ضرورت تھی اس وقت. اچھا.
اور خاص قسم کے ہیلی کاپٹر تھے. امریکہ نے $500 ملین چاہیے تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب امریکہ میں تو یہ بڑا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز خفیہ طور پہ آپ کر دیں. حکومت کو اجازت دینی پڑتی ہے, پارلیمنٹ میں آتا ہے ایسا, کانگریس میں, سینٹ میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. صحیح. تو انہوں نے اس وقت جارج بش نے کہا یار یہ ہاں تو بڑی دیر لگ جائے گی اور پھر بہت آپ کو جلدی سے یہ کام ہو. تو انہوں نے جو سعودی سفیر تھے بندر بن عبدالعزیز, جی پاکستان سے بات کی جی. اور پاکستان انہوں نے مل کے ان کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ یہ پیمنٹ جو ہے, پاکستان نے بھی درخواست کی کہ آپ یہ پیمنٹ کر دیں اچھا پاکستان کے بیاف پر. ٹھیک ہے. انہوں نے بادشاہ سے بات کی اور فوری طور پر $500 ملین ادا ہوئے اور پاکستان کو ہیلی کاپٹرز ملے. صحیح. تو اس طرح کے پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات رہے ہیں اور دفاعی تعلقات بھی رہے ہیں اور معاشی تعاون بھی رہا ہے. لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ یہ صرف ان باتوں سے کام نہیں چل سکتا تھا. بیانات سے. اب یعنی اب جو رشتہ ہے اس کو اب ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا. اچھا. اس کو نہ صرف ظاہر کیا جائے بلکہ باقاعدہ بنایا جائے. ٹھیک. اب صرف یہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, لیکن اس رشتے کو ایک باقاعدہ شکل دے دی جائے تاکہ پوری دنیا پر باشگاف ہو جائے. اچھا. کیونکہ اب دیکھیں ایک ہوا کیا, یعنی دوحہ کانفرنس ہے, یہ دوحہ کانفرنس کا نتیجہ ہے. اچھا. وہاں جو حملہ ہوا ہے قطر پہ اسرائیل کا, یہ اس نے اس میں بہت تیزی سے کام کو آگے بڑھایا. اچھا. دیکھیں 2 واقعات ہوئے جس میں میں کہتا ہوں ڈیوائن انٹرونشن ہے. اچھا. اللہ کی طرف سے 2 ایسے معاملات ہوئے. ایک طرف حملہ ہوا اور اسرائیل جو ہے وہ عرب ملکوں کو تاراج کرتا جا رہا تھا اور وہ سب سے بڑا اتحادی جو تھا امریکہ کا, قطر, امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈا, جنگی اڈا, فوجی اڈا وہاں, اور اس کے باوجود اس کی یہ جرت کہ حملہ کر دے اور وہاں لوگوں کو ہلاک کر دے. اور ایک تو اس نے ایک عجیب بے چینی پیدا کر دی پورے عالم اسلام میں, اور دوسری طرف ایک بات یہ ہوئی کہ جو مارکہ حق برپا ہوا. اچھا. 4 دن. ٹھیک ہے. اس مارکہ حق میں یہ واشگاف ہو گئی پاکستان کی صلاحیت اور دفاعی طاقت. پاکستان کی جو صلاحیت ہے دفاعی, وہ دنیا کو پتہ چل گیا 4 دن میں بھارت کو ناکو چنے چبا دیا. اگر یہ مارکہ نہ ہوتا, ہم دعویٰ کرتے رہتے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے, صحیح ہے, اس کو کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا. اچھا. ہم پاکستان کے اندر لوگ تیار نہیں تھے. پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر حملہ ہوا تو پاکستان کو شدید ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اچھا. اور ایسے کوئی میں کیا کہوں کوئی لطفہ ناتحقیق بھی موجود تھے کہ جو یہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان لیبل لگاتے پاکستان کا کہ ان کا باپ پاکستانی تھا یا ماں پاکستانی تھی. ان کا کوئی نطفہ جو ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح ہے. وہ کہہ رہے تھے حملہ کر دو پاکستان پہ, مودی صاحب یہ موقع ہے. ہاں جی. ہاں جی. پاکستان کو اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو پاکستان نے اپنا دفاع کیا, اپنے سے کئی گنا بڑے حملہ آور کو پچھاڑ دیا. بالکل. اور اس کے دانت کھٹے کر دیے اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی صلاحیت اور اہمیت کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کے ساتھ تعلقات استوار, انہوں نے دیکھا کہ بھئی پاکستان نے تو کمال کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر پاکستان جو ہے جب انہوں نے جنگ بندی کرائی ہم ان کے شکر گزار ہوئے اور ہمارے ان کے درمیان تعلقات. اب یہ ایک تو صلاحیت ہماری جو ہے وہ آشکار ہو گئی, مسلم ہو گئی, ایک طرف یہ ہوا, اور دوسری طرف جو عدم تحفظ کا احساس ہے وہ گہرا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں اب یہ معاہدہ جو ہے سر, میں صرف یہ مطلب آپ نے جو بات کی اس وقت یہ کہا گیا کہ جی پاکستان نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے اس خطے کا. اب بات تھوڑی آگے بھی بڑھ گئی ہے, قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم بھی کر لیتے ہیں. کنکلوڈ کر لیں. ہاں جی. اب اس میں کیا ہوا, اب یہ ہے کہ ہم تو اول دن سے کہہ رہے ہیں جب سے حملہ ہوا ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے جو عرب ملک, اور ان کے ساتھ پاکستان کا ایک نیٹو طرز کا معاہدہ ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. نیٹو کیا ہے, 26 ملک ہیں
32 ہیں 32 کے 26 ملک، تو وہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک پہ حملہ ہوگا دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایسا معاہدہ، اب وہ بڑا معاہدہ تو ہوگا جو ہوتا جائے گا، آج اس کا بیج ڈال دیا گیا ہے. اچھا. اب سعودی عرب نے اور پاکستان نے وہ معاہدہ قائم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بنیاد اس کی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی دوسرا ملک شریک ہونا چاہے تو دونوں ملکوں کی رضامندی سے شریک ہو سکتا ہے. اچھا. یہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. ٹھیک. اب پاکستان کو بھی معاشی طور پر پاکستان کی مشکلات ہیں، سعودی عرب کی اپنی دفاعی ضروریات ہیں. بالکل. اب دونوں کی خیال رکھنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت کو استحکام دینا ہوگا. اب سعودی عرب اور قطر اور دوسرے ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. امریکن اکانومی میں ادھر ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ 400-500 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں ہو جائے. 140 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ ہے جس سے ہماری کمر دوری ہو رہی ہے. تو ایک آنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ قرض جو ہے ہوا میں اڑ جائے گا. وہ میمز بھی چل رہے تھے نا سر. مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ملکوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے. اس پر ایک آگے چل کے ایک بڑا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اور نہ بھی ہو تو ہم نے جو معاہدہ کر لیا ہے وہ ہمارے اور سعودی عرب کے لیے کافی ہے ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے. ٹھیک ہے. سر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سن بھی رہے ہیں. قمر چیمہ صاحب، جو ابھی شامی صاحب نے گفتگو کی، ہم یہ جو اصطلاح سنتے رہے کہ پاکستان یہ جو مارکہ حق ہے اس میں نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ خطے میں ابھرا، لیکن اب بات آگے بڑھ گئی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ پاکستان اب بننے جا رہا ہے یا اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ جی سلمان صاحب بہت شکریہ. شامی صاحب نے بہت اچھے سے ساری سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا احاطہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور اپنے آپ کو اور اس خطے کے اندر وہ جو مت تھی بھارت کی ہم نے وہ توڑی، اور ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یہاں پہ ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ مڈل ایسٹ میں اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ جس کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں، یہ جو ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، ہم نے ماضی میں بھی ایسا ڈیفنس تھا کہ ہم نے حرمین کی پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن اب ہم نے اس پارٹنرشپ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے، اس سیکیورٹی ریلیشن شپ کو مزید انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے، اور اب دونوں ملکوں نے ایک جوائنٹ ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے. جس کو کہا جاتا ہے کہ جی سعودی عرب کو خطرہ ہوگا تو پاکستان اور سعودی عرب مل کے اس خطرے کا دفاع کریں گے، اور پاکستان جس کے اوپر خطرہ آئے گا تو سعودی عرب اور پاکستان مل کے اس کا دفاع کریں گے. اور میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف اس کا مطلب صرف ملٹری ٹرمز میں یا ملٹری سیکیورٹی کی ٹرمز میں نہیں لیا جانا چاہیے، اس کو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں بھی سمجھا جانا چاہیے. ملٹی ڈومین پارٹنرشپ ہے یہ. جو جیو پولیٹیکل سیکیورٹی اپنی جگہ پہ ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں دونوں ملکوں کی اپنی جگہ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ایک محبت اور پیار کا ریلیشن شپ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک آپریشنلی ریڈی ہوں گے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے میں، وہ پولیٹیکل ہو، وہ اکنامک ہو، وہ ملٹری سیکیورٹی ہو. اس کو ایک بڑے پیمانے میں دیکھا جانا چاہیے، اور اس میں ملٹری انٹرآپریبلٹی کے لینس سے بھی دیکھنا چاہیے. انٹیلیجنس شیئرنگ بھی دونوں ملک کریں گے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا، امریکہ دیکھیں پاکستان کی ہمیشہ جو ہے وہ تعریف کرتا ہے. ٹرمپ صاحب نے کانگریس میں کھڑے ہو کے کہا تھا تھینک یو پاکستان کہ آپ امریکہ کو اور خطے کو سیکیور کرتے ہیں جب ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ سیکیورٹی تھریٹس کا چیلنج آتا ہے. دوسری طرف دیکھیں جو سب سے بڑی بات شامی صاحب ہونے والی ہے سلمان صاحب، وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اب وہ آئے گا. اور ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، جوائنٹ کو پروڈکشن ہوگی، ملٹری پروڈکشن ہوگی، جس سے پاکستان اور سعودی عرب کی فورسز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، دونوں مل کے ٹریننگ کریں گے، اور جتنے بھی ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے اس میں مل کے دونوں کام کریں گے. میں یہاں پر جس طرح شامی صاحب نے ایک ماضی کا حوالہ دیا ظاہر ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا اسلامی ممالک کا اتحاد بنا تھا دسمبر 2015 میں، جس کے راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ سربراہ تھے. فوجی اتحاد تھا. تو یہ جو ہے وہ کتنا مختلف ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ہوا ہے اس میں عاصم منیر صاحب کا جو کلیدی کردار تھا وہ اس پہ ذرا میں چاہوں گا آپ روشنی ضرور ڈالیے.
دیکھیں سلمان صاحب میں اسی پوائنٹ پہ بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں جنرل عاصم منیر نے 2025 جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ریسرجنس کا سال کو بنایا انہوں نے. یہ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ تھی. دیکھیں وہ امریکہ گئے تو ٹرمپ صاحب نے ان کے ساتھ ان کی تعریفیں کی, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, لنچ پہ بلایا جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور انڈیا میں اس چیز کو انہوں نے ڈائجسٹ نہیں کر پائے. دوسری طرف دیکھیں خطے کے اندر جو ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی مڈل ایسٹ میں انہوں نے شروع کی وہ آج یہ رنگ لے کے آئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہا ہے. جو آپ ذکر کر رہے تھے وہ 2015 میں جو اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا وہ لارجلی جو ٹرانسنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ وغیرہ ہیں جو اس خطے میں آپریٹ کر رہے تھے وہ اس تناظر میں تھا. یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ پیورلی بائیلیٹرل ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے یہ جو اور پاکستان کی لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ نے جو کیپیبلٹی شو کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. دیکھیں کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ اس طرح کا ملٹری ایگریمنٹ نہیں کرتا یا سیکیورٹی ایگریمنٹ نہیں کرتا جب تک ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ یہ اس کیپیبل ہیں. سو انہوں نے جنرل عاصم منیر نے اپنی کیپیبلٹی شو کی, دنیا کے سامنے ملٹری ڈپلومیسی دکھائی اور وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ مل کے دونوں کی جو سینرجی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود جنرل عاصم منیر کو ایک دفعہ سنا, انہوں نے کہا کہ یہ وار ٹائم پرائم منسٹر ہیں اور یہ وار ٹائم کیبنٹ ہے. مجھے تو شامی صاحب ایک انپریسیڈنٹڈ سینرجی نظر آتی ہے پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان میں. اور یہ دیکھیں وہ نتائج حاصل ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اب ہم ملٹریلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہم جوائنٹ ملٹری اکوپمنٹ بنائیں گے پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. اور بہت ساری آپ نے دیکھا چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے JF-17 تھنڈر بنائے, ہم نے ڈرونز پہ کام کیا, ہم نے جو ٹینکس تھے بنائے. تو وہ جو پارٹنرشپ تھی آج دیکھیں کتنا اس نے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ رکھا. ہم ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے جب ملٹری ہارڈ ویئر کی بات آتی ہے. تو ہم مزید ملٹری ہارڈ ویئر کی جو پروڈکشن ہے اس کو مزید ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور مزید انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے یہ جو ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن کی بنیاد اور یہ جو ایگریمنٹ دیکھیں آج تک کوئی پاکستان اچیو نہیں کر سکا اس طرح کا ایگریمنٹ. وہ ہم نے اپنی لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ آئی اور تب جا کے ہمیں یہ حاصل ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کنگریچولیشن ٹو دی سول ملٹری لیڈرشپ ان پاکستان. بہت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب. شہباز شریف صاحب کی فراست اور محنت اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور ذہانت یہ سب مل کے دونوں نے یہ کمال دکھایا ہے. شہباز شریف صاحب سے بھی آپ کریڈٹ نہیں چھین سکتے اور عاصم منیر صاحب سے بھی نہیں چھین سکتے. اور عاصم منیر سعودی عرب میں رہے ہیں, عربی زبان پہ قدرت رکھتے ہیں, قرآن کے حافظ ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی عربی سیکھی ہے انہوں نے بھی, اور وہ بھی سعودی عرب میں ایک عرصے تک رہے ہیں جب جلا وطنی ہوئی تھی. اور مگر جو کام کرنے کی جو ان کو لت لگی ہوئی ہے نا وہ بھی اپنی مثالہ پہ. آپ دیکھیں کتنے دورے کیے ہیں, کتنے مذاکرات کیے ہیں, کتنے لوگوں سے ملے ہیں. تو یہ ایک جو کمبینیشن ہے, یہ جو جوڑی ہے, اس میں پاکستان کی خدمت جو ہے اس کی مثال قائم کر دی ہے. دونوں کو سلام ہے. اور شہزادہ محمد بن سلمان کو اور بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ان کو بھی سلام ہے جنہوں نے کہ بر وقت یہ کارروائی کی. وہ کہتے ہیں انگریزی میں سیز دی مومنٹ, یعنی لمحے کو گرفت میں لے لیا. اب کیا ہے, اب وہ اٹھ کے اب تیرے جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ معاہدہ ایکسٹینڈ ہو جائے, دوسرے ملک بنگلہ دیش ایران شامل ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے خیال میں؟ ہو سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے, شامل ہوں نہ ہوں, دونوں ملک فیصلہ کریں. سر ہم کیونکہ میں سر ایک سوال ہے, ایک ملک جو ہے اس کے اب ایک ملک فیصلہ نہیں کرے گا, دونوں ملک مل کے فیصلہ کریں. اچھا, کس کو شامل کرنا ہے, کس کو شامل نہیں کرنا, اور کون شامل ہوگا کون نہیں ہوگا, جو بھی ہے ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے. ہم نے ایک عظیم الشان عمارت جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے. ہم نے دنیا تبدیل کرنے کا عزم کر لیا ہے, اور بلکہ دنیا تعمیر کرنے کا عزم کر لیا ہے. اچھا, اب ایک نئی دنیا ہم آباد کریں گے, اور انشاءاللہ جو پاکستان اور سعودی عرب جو ہے ان کی رفت جو ہے اس سے ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے سر, اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے شاید چڑ بھی رہے ہوں. میں آپ سے آ کے سوال کروں گا کہ گریٹر اسرائیل منصوبہ اور اکھنڈ بھارت
اس سے کیا یہ مطلب ان کے دروازے بند؟ لیکن ایک سر بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم فوراً واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، گریٹر اسرائیل، اکھنڈ بھارت جیسے مضموم مقاصد، ابراہیمی معاہدے کا مستقبل، اور ایک سوال کہ کیا پاکستان اب اسرائیل کے ریڈار پر آ جائے گا اس معاہدے کے بعد؟ تو پاکستان تو پہلے بھی اسرائیل کے ریڈار پہ تھا، پاکستان دشمنوں کی نظر میں پہلے بھی کھٹک رہا تھا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دوست جو ہیں زیادہ گرم جوش ہو جائیں گے۔ صحیح۔ باقی جتنے اکھنڈ بھارت کا معاملہ تو ابھی ایک ایسا ہی خیالی تصور ہے، اچھا، ہاں، اس کو تو کوئی ریئل تھریٹ نہیں میں سمجھتا۔ ٹھیک۔ لیکن جو اس گریٹر اسرائیل ہے، تو اسرائیل کے تو عزائم جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جس طرح وہ تاراج کرتا جا رہا تھا، اس کا خیال تھا ایک کے بعد ایک، اور ابراہم اکارڈ جو ہے جی ہاں، وہ عرب تو یہ بات سمجھ رہے تھے نا کہ بھئی ہم مفاہمت کر لیں گے، چلو جیو اور جینے دو، تو وہ سمجھ جاتے یہ کمزور ہیں، ان کو مارتے چلے جاؤ چماٹے اور یہ گرتے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو وہ خواب ضرور چکناچور ہوگا۔ اور ابھی یہ جو روس کے نیوز چینلز ہیں ان پہ ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے، یہ مجھے وہی چوہدری صاحب نے بھیجی ہے ابھی، انہوں نے سعودی عرب نے وقت ضائع نہیں کیا، اچھا، قطر پر اسرائیلی حملے کے چند روز بعد ہی اسے ایٹمی چھتری حاصل ہو گئی۔ اوہ واہ، یہ ایک بڑا علاقائی تغیر ہے جو اسرائیل کا تمام حساب کتاب بگاڑ سکتا ہے۔ اچھا، اور اب پاکستان اپنے میزائل سعودی عرب میں تعین کر سکتا ہے، اچھا، نصب کر سکتا ہے، جس سے جوابی وار کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا سعودی عرب کے۔ یہ یعنی رشین چینلز ہیں، ان کی ہیڈ لائن چل رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ امریکہ جو ہے وہ نہیں تحفظ دے سکا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اللہ کا کرم ہے، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے تالیاں، اور پھر یہ کہ ابھی ہمارے منیر احمد خان صاحب جو نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین رہے ہیں خان صاحب کے زمانے میں، عمران خان صاحب کے، ان کا ابھی آیا مجھے میسج کہ بھائی اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس پہ جناب کنفیوژن نہ پھیلائیں، اور پاکستانی ریاست کا جو مفاد ہے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ ٹھیک ہے، امید یہی کرتے ہیں سر۔ چلے، اچھا سر، لیڈرشپ کی آپ نے بات کی ہے، اب مریم صاحبہ جو ہیں، پہلے بات سنیں، جی ہمارے جو حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین جی اور ممتاز کشمیری رہنما اور پروفیسر عبدالغنی بھٹ جی ہاں انتقال کر گئے، علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے اور پروفیسر رہے، اور پھر اس کے بعد سیاست میں حصہ لینے شروع کیا، پھر حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے، اب ضعیف تھے، ان ایکٹیو تھے، کوئی 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر نوزان رسول اللہ خان کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ دلی میں ان سے ملاقات ہوئی میری، ان کی باتیں سنی، کیا بڑی منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایک پروفیسر کے انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور کشمیر جو ہے اس کو آزاد ہوتا ہم دیکھیں، تاکہ ان کی روح بھی آسودہ ہو اور ہمارے دلوں کو بھی چین آئے۔ بے شک، انشاءاللہ سر۔ اچھا سر، آپ نے جو طاہر اشرفی صاحب ہے پاکستان علماء کونسل کے، جی ہاں، یوم تشکر منانے کا اعلان کیا کل جمعے کے روز کہ تمام یعنی مسلمان ہیں پاکستان کے، اسلامیہ پاکستان، سجدہ شکر ادا ہر مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد تشکر کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، سعودی عرب اور پاکستان دونوں کا ہے ان کی دوستی سلامت رہے۔ آمین۔ اچھا سر، تنقید ہو رہی تھی جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ، اچھا میں ایک ہماری بلوچستان سے بعض دوستوں نے مجھے یہ بھیجا ہے، گریڈ 19 کے ایک افسر ہے ظفر اللہ گویا صاحب، اچھا وہ محکمہ خوراک کے ڈی جی رہے، بڑے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی، بڑی بچت ہوئی، ان کے اقدامات کے نتیجے میں سالانہ مطلب 70 کروڑ بچا لیے، وہ مطلب بہت اچھے افسر تھے۔ اب ان کے پر کارروائیاں شروع ہوئیں، انکوائریاں شروع ہوئیں، اور معطل ہو گئے، ہائی کورٹ تک معاملہ پہنچا، باعزت وہ بری ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو پوسٹنگ نہیں مل رہی، اور جناب بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب توجہ کریں، دیانتدار لوگوں کی جگہ بھی ہونی چاہیے آپ کے سائے میں۔ سارے بیہودہ لوگ جو ہیں وہ دندلاتے پھرتے ہیں، اور یہ دیانتدار لوگ جو ہیں کونوں میں لپٹے، کونوں میں سمٹے پڑے ہیں، اس طرف توجہ کریں۔ چلیں وہ دیکھ لیں گے آپ کو۔ سر اب ذرا ہم توجہ دیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو کہ چین گئیں تو تنقید ہوئی کہ کیا کرنے گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں یہ تھا میرا دورہ مطالعاتی کہ میں وہاں سے ٹیکنالوجی لے کر آئی، میو اسپتال میں کینسر کی مشین، کینسر کی ایک نئی مشین انہوں نے منگوائی ہے چین سے، ہاں جی، جو بھی میو اسپتال میں لگی ہے، پھر دنیا کے پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں لگے گی، اس سے کینسر کا علاج جو ہے بڑا
بہت وہ تیزی سے لوگ سر شفایاب ہو رہے ہیں. انہی کی زبانی سنیں ذرا مریم صاحبہ نے کیا فرمایا اس بارے میں. میں پاکستان کی عوام سے اور خصوصاً پنجاب کی عوام سے بہت خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان لانے میں اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر اس کا آغاز کرنے میں پنجاب نے لیڈ لیا ہے، بلکہ پاکستان میں صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں نہ پورے کہیں سب کانٹیننٹ میں، یہ چائنا کے علاوہ اس خطے میں یہ علاج ہے ہی نہیں. اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہاں میں نے ہائیجیا سے بھی بات کی کہ مجھے فوراً یہ مشینری پاکستان میں چاہیے، مجھے اس کو میرے ڈاکٹرز کو آ کے ٹرین کریں، اپنی ٹیمز بھیجیں. تو وہاں پر ہم نے ان سے وہ MOU جو ہے وہ سائن کیا. اور میں چائنیز گورنمنٹ کی بھی شکر گزار ہوں. جو بھی پیئنگ پیشنٹس نہیں ہیں، جو 16 لاکھ یا 17 لاکھ روپے افورڈ نہیں کر سکتے کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کا پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% ان کا علاج جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ بغیر کسی سرجری کے، بغیر کسی میجر جو انویسو سرجری ہے اس کے، بغیر کیمو تھراپی کے، بغیر ریڈیو تھراپی کے کینسر کا علاج ہو رہا ہے، اور ودن 60 منٹس پیشنٹ از کینسر فری. ان کے سامنے پیشنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، جن کا علاج ہوا ہے، صحت یاب ہو گئے. مریم بی بی شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح توفیق عطا فرمائے خدمت کرنے کی پاکستان کے لوگوں کی. اور بڑے دل خوش ہوا ہمارا، اور نواز شریف صاحب کو بھی فخر کرنا چاہیے اپنی بیٹی پر، اور ہم بھی ان کے اس اقدام پر اور ان کے اس پر یہ حقیقت یہ ہے فخر کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹیکنالوجی. اور ڈاکٹر سعید علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر، ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر سعید علی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کے سابق چیئرمین ہیں اور بڑے رہنما بھی ہیں ڈاکٹروں کے، اور ڈاکٹروں کے بھی ہیں اور سیاستدانوں کے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ ٹیکنالوجی ہے کیا اور اس سے کیسے علاج ہوگا، اور سائبر نائف سے کتنی مختلف ہے، ذرا ساتھ کی بھی بتا دیجیے گا. شامی صاحب بہت شکریہ. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ بڑی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ صحت اور تعلیم میں برق رفتار اقدامات کر رہی ہیں اور غریبوں اور ناداروں کی سرپرستی کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا اپنے والد محترم میاں نواز شریف کا نام بھی روشن کر رہی ہیں. تو جیسے آپ نے پوچھا یہ 3 طرح کی ٹیکنالوجیز تھیں. جیسے میرے دوست نے پوچھا ابھی کہ سب سے پہلے سائبر نائف. سائبر نائف میں ہم ہمیشہ ریڈیشن کرتے ہیں، یعنی ریڈیشن کر کے متاثرہ حصوں میں کینسر کے سیلز کو جلا دیتے ہیں. وہ ریڈیشن ہے جو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے اور ارد گرد کے جو حصے ہوتے ہیں انہیں بھی نقصان کر سکتی ہے. تو اس کے بعد دوسری ٹیکنالوجی آئی تھی، اسے ہم کہتے تھے کرائیو ایبلیشن. وہ بیسیکلی دل کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ جن لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی تو اس میں اس مشین کے ذریعے مختلف جگہ کٹ لگا کے دل کی دھڑکن کو نارمل کر دیتے تھے، سست رفتار کرتے تھے. اور یہ جو تیسری سرجری آئی ہے جس کی مشین لگی ہے اس کا نام ہے کو ایبلیشن. یہ بیسیکلی جیسے ابھی میڈم مریم نے کہا ہائیگیا کمپنی ہے چائنیز، انہوں نے یہ مشین ہمیں دی ہے. کافی مہنگی مشین ہے اور اس کی ٹریننگ آفٹر سیلز وارنٹی، 250 فری مریضوں کی سہولت، اور اس کے علاوہ سٹاف کی ٹریننگ سب اس میں شامل ہے. اور کو ایبلیشن میں یہ ہوتا ہے، اچھا کس کون سے کینسر کا یہ علاج کر سکے گی؟ یہ اس وقت تو جو گردے اور جگر ہیں اس میں اس کی کامیابی، اس کے جو ابھی تک 6-7 مریض جن کا علاج ہوا ہے یہاں پہ، جگر میں، بریسٹ کینسر میں، پروسٹیٹ کینسر میں، ان تمام یعنی جو اس میں جو گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے کینسر ہیں، اور ان علاقوں میں جہاں پہ سرجری کرنا مشکل ہوتی ہے، جیسے لیور میں آپ سرجری کریں تو بہت بلیڈنگ ہوتی ہے، انسان مر سکتا ہے. تو یہ ابھی جو پہلا آپریشن ہوا ہے میو ہاسپٹل میں وہ لیور کے پیشنٹ کا ہوا اور وہ کامیابی سے کینسر کو ریموو کیا گیا ہے اور وہ اسی دن شام کو اپنے گھر چلا گیا. اس کو ڈیڈ کر دیا گیا ہے یا جلا دیا گیا؟ نہیں، اس حصے کو نہ جلایا گیا ہے نہ اڑایا گیا ہے. اس میں نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں. جیسے ابھی میڈم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس میں نہ ریڈیشن ہے، نہ جلاؤ ہے اور نہ گہراؤ ہے. اس میں سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں سر، اس میں 2 نیڈلز ہوتی ہیں، اس سے ہم پروب ڈالتے ہیں اور پہلے اس حصے کو متاثرہ حصے کو نائٹروجن سے تقریباً 196 ڈگری تک فریز کرتے ہیں، یعنی اس کو برف بنا دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوسری گیس ہے
ایتھنول، اس سے اس کو ہم آہستہ آہستہ گرم کر کے 80 ڈگری تک ابالتے ہیں. تو اس طرح کولنگ اور ہیٹنگ سے متاثرہ حصوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس سے ارد گرد کے حصے کو نقصان بھی نہیں پہنچتا. تو یہ جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ یہ لیٹسٹ ٹیکنیک ہے. یعنی امریکہ میں بھی یہ ٹیکنیک استعمال نہیں ہو رہی؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہو رہی، صرف چائنیز کی ایجاد ہے، صرف چائنا میں ہو رہی ہے. ٹھیک. ہیلو. جی. اور اس میں پروفیسر لیو ینگ ایک بڑے معروف سائنٹسٹ ہیں، ان کو لیو ینگ بھی کہتے ہیں. یہ ان کی ایجاد تھی اور انہوں نے شروع میں گلے کے جو ٹانسلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اس کا آغاز کیا اور پھر بڑھتے بڑھتے اب یہ اس سطح پر پہنچ چکی ہے ٹیکنالوجی کہ اس سے کینسر کے مریضوں کا مکمل علاج ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت یورپین کنٹریز سے آگے جا رہا ہے اور ان کی ریسرچ، ان کی اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، ان کی تمام ٹیکنالوجیز بہت رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان پہلا ملک ہے جو ان سے استفادہ کر رہا ہے. اور امید ہے کہ اس طرح کی دیگر مشینیں ہمارے آنے والے وقتوں میں ہماری مشکلات میں بہت کمی کریں گی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. سر بس 2 منٹ باقی ہیں. یہ تو بڑی اچھی مطلب یعنی کہ گفتگو بھی ہو گئی. میں چاہتا سر وہ جو ایک چیف جسٹس صاحب کو خط آج بھجوایا ہے بانی بیٹی عمران خان صاحب نے. یعنی وہ خط چیف جسٹس کو خط دینے کے لیے گئی علیمہ خان. ہاں جی، وہ تھوڑی مشکل ہوئی. ہاں جی، لطیف کوسا صاحب. تو پھر پتہ نہیں وصول کر لیا کہ نہیں کر لیا. جی وصول کر لیا ہے. انہوں نے اپنا ایک بیان کیا ہے اپنے مشکلات اور مسائل. 772 دنوں سے قید تنہائی، 9/11 کا پنجرہ نما کمرہ ہے. ہاں جی. اور تو حکومت تو کہتی تھی 7 کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن اب چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اس کا ایک کسی جج صاحب کی ذمہ داری لگائیں یا خود زحمت فرما کے معائنہ کر لیں جا کے ان کے سیل کا اور دیکھ لیں کہ وہ کس حالت میں ہیں. تو بالکل ان کی سنوائی ہونی چاہیے، ان کی مشکلات دور ہونی چاہیے. اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اور آج تو یہ دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کسی شخص نے یہ درخواست بھی دائر کر دی کہ ان کی اہلیہ کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ شاہد یعقوب اور ان کو ان کے ساتھ تخلیہ کی اجازت دی جائے. اب وہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں اور کیا انہوں نے کیوں یہ درخواست دائر کی ہے. لیکن بہرحال ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی ایک ہی مقدمے میں ملزم ہے ان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے. ایک ہی مقدمے کے ملزمان جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتے تھے. خود ہم بھی بھٹو صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا، الطاف حسن قریشی صاحب کو، اعجاز حسن قریشی صاحب کو اور مجھے. تو ہم ایک ہی بیرک میں تھے اور اکٹھے رہے. تو اس کے بعد ہمارے ایئر مارشل اصغر خان، محمود علی قصوری صاحب، مرحوم خورشید قصوری صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، ہم ایک ہی بیرک میں رہے، ایک ہی مقدمے کے ملزم تھے. تو ایک ہی مقدمے میاں بیوی کو اکٹھا کریں اور ان کو رہنے دیں اور اگر ممکن ہو تو ان کو ایک کسی گیسٹ ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیں. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.